بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلسلہ سہروردیہ کے ایک عظیم بزرگ مرشدی سیدی سرکار سیدی بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے مرشد سرکار سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، اور وہ خلیفہ ہیں ہمارے مرشد پیران پیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سید الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدی بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور یہ جو 313 ہمارے نوجوان ہیں بدر کی نسبت سے جنہوں نے یہ نسبت اپنی تنظیم کی، ادارے کی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ میلاد شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈنکے پوری دنیا میں خوش عقیدہ مسلمان بجا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ آج کل کی بات نہیں بلکہ الحمدللہ 14.5 سال سے یہ اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ جس دور میں جس طرح سے رائج تھا اس کے مطابق میلاد النبی منائی گئی۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ منائی گئی ہو، جشن میلاد نہ منایا گیا ہو۔ ہر دور کا عرف جدا تھا، ہر دور کا انداز الگ تھا، ہر زمانے کے تقاضے الگ تھے، اس کے مطابق جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منائی گئی۔ یاد رکھیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں، آمد رسول کی خوشی مناتے ہیں۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جہاں حضور علیہ السلام کا میلاد پڑھ دیا جائے، میلاد سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے واقعات پڑھ دیے جائیں، حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر دیا جائے، میلاد النبی پڑھا جائے، شیخ لکھتے ہیں انشاءاللہ 1 سال تک کے جہاں میلاد پڑھی گئی ہے وہ علاقہ مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، تکالیف سے محفوظ رہے گا۔ آقا علیہ السلام کی میلاد کی بڑی شان ہے۔ اور ایک بات تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، پوری دنیا کے اندر بے شمار انسان پیدا ہوئے، روز پیدا ہوتے ہیں، روز پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ 15ویں صدی میں آپ قدم رکھ چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، جغرافی کا دور ہے، لوگوں کو اپنے علوم پر ناز ہے، لیکن ایک بات ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا جو بھی انسان ہے، اللہ اکبر، پوری دنیا کا جو بھی انسان ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس کی پوری زندگی آپ کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک کے پوری زندگی نہ کسی کی محفوظ ہے، اور اگر کوئی محفوظ کر بھی لے تو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہ جس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ ایک ذات تنہا ایسی ہے، وہ ذات ہے آمینہ کے لال کی، عبداللہ کے لخت جگر کی، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، ان کی زندگی کا ہر واقعہ مسلمان بغیر خوف کے بیان کر سکتا ہے، اور ہر واقعے میں ایسی خوبی ہے کہ جو سنے گا پکار اٹھے گا محمد ہمارے۔ بڑی شان والے، کیا شان ہے اپنے آقا کی، اس لیے کہ
آپ کسی بھی انسان کی زندگی کو پڑھنے کے لیے کہیں، میں کہوں گا چلو بتاؤ یہ پیدا کیسے ہوا تھا، تو کیا کوئی یہ ہمت کرے گا اسٹیج پر بولنے کی کہ یہ جناب جو پیدا ہوئے تھے گندگی میں بھرے ہوئے تھے، گندگی میں لپٹے ہوئے تھے، بدن سے بدبو آ رہی تھی، بولو سب لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کسی کہنے والے نے کہا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آج میں آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی میلاد بیان آج کی جائے گی، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کی ولادت کے واقعات پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اور بیچ میں جو بھائی آپس میں بحث کر رہے ہیں اگر وہ وہاں سے ہٹ جائے تو مجھے تھوڑا سا سکون مل، اس لیے کہ جب آپ باتیں کرتے ہو آپس میں تو تھوڑا سا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ اب انتظامیہ بھی بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو بیٹھنے دے، کوئی بات نہیں، بیٹھ جانے دے۔ یہ آقا کی محفل میں جو آتے ہیں انتظامیہ بھلے ہی محنت کریں لیکن حضور کی محفل میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو حضور بلاتے ہیں، اس لیے جو اس محفل میں آئے ان کی عزت کیا کریں کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے مہمان ہیں، آپ کے ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ حضور کے مہمان ہیں۔ اب آپ بلند آواز سے اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، میری بات سنیں، پہلے ہی اب بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں یہاں سے وقت پہ نکلنا ہے کیونکہ مجھے بھی اگلا سفر کے لیے فلائٹ پکڑنی ہے، تو میں بہت دیر تک آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، میں اپنے ٹائم سے نکل جاؤں گا یہاں سے۔ ایک بار سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، وقت بچانے کی کوشش کریں، سب مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں مسلمانوں کو کہتا ہوں درود پڑھو، وہ درود پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو بلند آواز سے درود شریف پڑھا کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہارے اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ تمہارا درود میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، گمبرہ میں ہمارا بھی نام ہوگا، ہمارے باپ کا بھی نام ہوگا۔ یار ہر جگہ نام کے لیے کرتے ہو، یہاں تو نام ہوتا ہی ہے درود پڑھنے پر۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عشق و مستی میں ڈوب کے پڑھتا ہے وہ درود میں اپنے کانوں سے خود سنا کرتا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسن۔ بیٹھ جاؤ بھائی، آپ کو ہی کہنا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے، کھڑے نہ رہے۔ سب لوگ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، اب آپ کی توجہ اس طرف ہی رہے گی۔ تو عرض یہ کر رہا حضور علیہ السلام کی میلاد پڑھی جائے، آقا علیہ السلام کی ولادت کا۔ دیکھیے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو اسلام دشمن طاقتوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ کسی کا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام علماء کی محنت سے، مقرروں کی خطبہ کی محنت سے نہیں پھیل رہا ہے، بلکہ اسلام کی شان تو یہ ہے اسلام صرف اپنی حقانیت کی بنیاد پہ پھیل رہا ہے۔ انگریز اسٹڈی کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں اور سیرت پڑھنے کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر رہے ہیں۔ ہم تو سو رہے ہیں بھائی، ہم تو غفلت میں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں نقصان محسوس کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر پوری کائنات کا کوئی مذہب ہوگا تو وہ مذہب اسلام ہوگا، اور چونکہ اسلام کی سب سے بڑی قوت یہ ہے، اسلام لانے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا اللہ دکھتا تو نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، نہ وہ نظر آتا ہے، نہ وہ بیان میں آتا ہے، نہ وہ زبان میں آتا ہے، نہ وہ تصور میں آتا ہے، نہ وہ تخیل میں آتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت پر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہ میری طرف سے تمہارے پاس دلیل آئی۔ یہ دلیل کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر، اپنی برہان بنا کر، اپنی دلیل بنا کر زمین پہ بھیجا اور بتایا اس کو دیکھتے جاؤ اور میری طاقت کا اندازہ کرتے جاؤ۔ ارے میری طاقت کا اندازہ کیا کرو گے؟ یہ زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب میرے بندے کی قوت کا یہ عالم ہے
سبحان اللہ۔ اسلام پوری قوت سے پھیل رہا ہے، اسلام پوری طاقت سے پھیل رہا ہے۔ ہم تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، مسلمان تو اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، مسلمان تو فروعی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، مسلمان تو روٹی کپڑا مکان اور خدا جانے کس کس میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کی رونق، اسلام کی رعنائیاں، اسلام کی خوشبو سب کے مشام جاں کو معطر کر رہی ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو خوف ہو رہا ہے کہ ہم تو پھول پہ پیرا بٹھا چکے ہیں لیکن خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا پا رہے ہیں، ہم تو مشک پہ پیرا بٹھا چکے ہیں لیکن مشک کی خوشبو مشام جاں کو معطر کر رہی ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ ابو جہل جیسا گنڈا، اس کے گھر میں اسلام کی خوشبو پہنچ کے رہی، اور اس کا سگا بیٹا اکرمہ ابن ابو جہل میرے نبی پر ایمان لانے پہ مجبور ہو گیا۔ ابو لہب جیسے انسان کے گھر میں اسلام پہنچا، اس کی بیٹی مسلمان ہوئی۔ بھائیو، جن جن لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی، اسلام کی حقانیت ہے، ان کے گھروں میں اسلام پہنچا ہے۔ آج کے لوگوں کو بھی یہ خوف ہے کہ یہ خوشبو ہمارے گھر میں بھی پہنچے گی، یہ نور ہمارے گھر میں بھی پہنچے گا، یہ اجالا ہمارے گھر میں بھی پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ارے جب چوتھے آسمان کے سورج کی کرنیں ہر ایک کے گھر میں پہنچ کے رہتی ہے تو آفتاب رسالت کی کرنوں کو کوئی کیسے روک سکے گا؟ اس کی کرنیں بھی مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پھیل کر کے رہے گی۔ اس لیے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حضور کی سیرت پر ایسا دھول ڈالو کہ سیرت مسک ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت پر انگلی اٹھاؤ۔ کر بھی رہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں، نمک حلالی کرو۔ جس کا صدقہ کھاتے ہو، ہم نے کوئی روٹی روزی نہیں دیتا، روزی روٹی دینے والا صرف اللہ ہے، اور جس کے صدقے میں دیتا ہے وہ رسول اللہ ہے۔ ساری نعمتیں ان کے صدقے میں مل رہی ہے، یہ عزتیں انہی کا صدقہ ہے، یہ اچھے لباس جو پہن رہے انہی کا صدقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کھانا خواب میں نہیں دیکھا ہوگا، امت محمدیہ اس سے اچھا کھانا کھا رہی ہے۔ کیا یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ نہیں ہے؟ حیدرآباد والوں، تمہیں اپنی بریانی پہ ناز ہے، کیا قوم موسیٰ کو کبھی یہ نصیب ہوئی تھی؟ اس اعتبار سے بھی تو دیکھو، یہ امت محمدیہ کا صدقہ ہے۔ حیدرآباد والوں، تم فلائٹ میں گھوم کے اتراتے ہو، یہ فلائٹ میں گھومنا کس کے صدقے میں؟ آخری نبی کے صدقے۔ آپ کہیں گے دوسرے بھی تو گھوم رہے ہیں، میں نے کہا اصل تم ہو، تمہارا بچا کچا دوسروں کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات میں جذبات میں نہیں کروں، حقیقت ہے۔ تمہارے گناہ پر مصیبت بھی سب پر آتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے، اور تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے برکتیں بھی سب کو ملتی۔ بالکل ایسا سمجھ لو، ایک مثال کے ذریعے، بارات میں کتنے بھی باراتی آ جائیں، ایم ایل اے آئے، ایم پی آئے، چور آئے، ڈاکو آئے، کسی کو نہیں دیکھا جاتا۔ دولہا جس کوالٹی کا ہوتا ہے مہمانی ویسے کی جاتی۔ دولہا اچھا ہوگا، ایم ایل اے بھی آئے گا یا چور بھی آئے گا، عزت سب کی جائے گی، کیونکہ دولہا عزت دار ہے۔ اور دولہا گڑبڑ کرے گا تو جوتے دولہے کو پڑھیں گے، تو پھر ایم ایل اے آئے یا چور آئے، بولو سب کو جوتے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بلا تمثیل یہ تو کائنات میں دولہا اصل میں تم ہو، محمد الرسول اللہ کے غلام۔ اگر تم سجدے کرو گے تو کائنات میں وقت پہ بارش ہوگی، کائنات میں بہاریں آئے گی، کائنات میں گل کھلیں گے، کائنات میں نعمتیں برسے گی۔ اب تم پہ برسے گی تو کون ترسے گا؟ سب کو تمہارے صدقے میں ملے گا، کیونکہ باراتی ہیں لوگ، تم دولہا ہو۔ اور اگر تم زنا کرو گے، تم شراب پیو گے، تم جوا کے اڈوں پہ جاؤ گے، تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، عذاب تم پہ آئے گا، تمہاری وجہ سے سب اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ مطلب کون ہے؟ منظور نظر بھی تم ہو، محبوب نظر بھی تم ہو، توجہ تم پر ہے، نگاہ عنایت تم پہ ہے، نظر تم سے پھرے گی، سب سے پھرے گی، تم پہ پڑے گی، تمہارے صدقے میں سب پہ پڑے گی۔ تو یاد رکھنا، نمک حلالی کرو۔ جس نبی کے صدقے میں ساری عزتیں مل رہی ہے، ساری نعمتیں مل رہی ہے، بتاؤ دنیا مل کر کے انٹرنیٹ کو بھر دیا ہے رسول اللہ کی سیرت کو مسخ کرنے کے لیے۔ ہر دن اعتراض ہے، ہر دن اعتراض ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کیا ہم نبی پر کیے گئے اعتراض کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہم نبی پاک کی سیرت بیان کر رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، اسلام دشمن طاقتیں
بہنیں حضور کی سیرت پر اعتراض انٹرنیٹ پر کر رہی ہے. آپ کو تو جواب دینا چاہیے تھا انٹرنیٹ پر، مگر وہ نبی پر اعتراض